بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی تو طلبہ و طالبات، یہ فارم فل کرنے کا طریقہ ہے جامعہ معرفہ جو ہے سعودی عرب کی۔ تو جب آپ کا اسکالرشپ آپ ٹیسٹ دے دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے جب آپ کے نام قبول ہو جاتے ہیں کہ فلاں فلاں اسٹوڈنٹ جو ہے ان کو داخلہ مطلب اسکالرشپ مل گئی ہے، تو پھر آپ یہ فارم فل کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو اس کا لنک جو ہے ادھر آپ کو گروپ میں واٹس ایپ گروپ میں سینڈ کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو جو ہے آپ یوں کھولیں گے جیسے میں نے ابھی کھولا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ چاہے موبائل پہ کریں یا اسی طرح جو ہے کیا کہتے ہیں لیپ ٹاپ وغیرہ پر، طریقہ انشاءاللہ ایک ہی ہے، سیم ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ شرائط ادھر عربی میں شو ہو رہی ہیں، لیکن آپ بس اس کو جو ہے یہاں جو ہے کلک کر دیں، ٹھیک ہے، اور موافق پہ کلک کر دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ پیج آپ کے سامنے آئے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ دیکھیں تو لکھا ہے طالب علم کا نام انگریزی میں، تو میں ادھر فرضی ایک ڈیٹا فل کر دیتا ہوں آپ لوگوں کو شو کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو طریقہ آ جائے۔ وقاص علی مغل، ٹھیک ہے، اس کا ہے والد کا نام عمران علی مغل مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے۔ اور دادی کا نام لکھ دیتے ہیں مثال کے طور پہ فاطمہ بی بی، ٹھیک ہے۔ خاندانی نام مثال کے طور پہ مغل۔ اچھا، یہ جو ہے اب اردو میں کرنے کے لیے لکھیں وقاص علی مغل، ٹھیک ہے، عمران علی مغل، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ فاطمہ بی بی، ٹھیک ہے، اور یہ مغل۔ اچھا، یہ جو ہے یہ آپ ڈیٹا جو ہے آپ نے اس طرح اردو میں فل کرنا ہے۔ جن کے پاس اردو کی بورڈ نہ ہو تو وہ انگلش میں بھی کر سکتے ہیں، ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اردو میں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ پھر آپ کا ڈگری پہ اگر نام جاری ہو تو اس وجہ سے آپ تاریخ پیدائش دے دیں مثال کے طور پہ۔ ادھر کلک کیا، ادھر، ٹھیک ہے، ادھر جو ہے میں لے لیتا ہوں پیچھے آ کے مثال کے طور پہ 1995، ٹھیک ہے، فروری اور 1 فروری 1995، ٹھیک ہے۔ قسم یعنی یہ جنس یہاں کچھ فارم میں سسٹم کی طرف سے ہیں کچھ چیزیں، یہ انشاءاللہ بعد میں ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ یعنی مرد ہیں یا عورت ہیں یا مرد، ٹھیک ہے۔ پیدائش کا وطن ادھر آپ اردو میں لکھ دیں پاکستان، ٹھیک ہے، تو یہ اردو کا فارم ہے، تو آپ نے جو ہے نا اس طرح سلیکٹ کر لینا ہے۔ اگر آپ کے پاس اردو کی بورڈ نہ بھی ہو تو آپ اس طرح نیچے آ کے نا اس میں ڈریگ کر کے اس سے سلیکٹ کر لیں۔ قومیت بھی مطلب یہی ہے، یعنی پاکستان، آپ نیشنلٹی کیا ہے آپ کی، ٹھیک ہے، آپ دے دیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے ای میل ایڈریس، یہ اب چیز جو ہے یہ ایسی ہے، یہ آپ کو دیکھنے کی ہے، یہ دے دی میں نے۔ اب یہ ای میل آپ نے صحیح دیکھنی ہے، ای میل جو ہے بالکل صحیح دینی ہے۔ سارا کام جو ہے ای میل پہ ہوتا ہے، ای میل اور موبائل نمبر پہ۔ شناختی نمبر جو ہے یعنی شناختی کارڈ نمبر آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے، میرا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور پاسپورٹ نمبر، یہ اگر کسی کا پاسپورٹ ہو تو لکھ دیں، نہیں تو اس کو جو ہے بلینک چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا، اسی طرح۔ اچھا، موبائل نمبر جو ہے اب یہ لازمی ہے، یہ آپ لکھ دیں 033458 ٹھیک ہے۔ اچھا، گھر کا فون یہ بھی لازمی نہیں ہے، ہو تو اچھی بات ہے لکھ دیں، اور فیکس یہ بھی لازمی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ شناختی کارڈ کا ملک، یعنی آپ کا ملک کیا ہے، کس کنٹری سے آپ کو شناختی کارڈ ملا ہے، تو یہ بھی اردو میں ہے۔ آپ ادھر آ کے اس میں پاکستان جو ہے وہ سلیکٹ کر لیں، یہ ٹھیک ہے۔ ایڈریس جو ہے یہ آپ نے گلی محلہ وغیرہ لکھ دینا ہے، کچھ بھی گلی محلہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ نیچے جو ہے گوگل سے آ رہا ہے، گوگل لوکیشن سے، گوگل میپ سے، یہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں، نہیں تو اسی طرح بس آپ اس کو دے دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد شناختی کارڈ کا شہر، یہ بھی آپ وہی لکھ دیں پاکستان، ٹھیک ہے۔ اچھا، آخری اہلیت، یعنی آپ نے تعلیم کتنی کی ہے، ہائر سیکنڈری کی ہے، گریجویشن، ہائر سیکنڈری دے دیں۔ اسکول ٹائپ میں یہ معرفہ یونیورسٹی دکھا رہا، آپ اس کو یہی سلیکٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ کنٹری آف آبٹینڈ سرٹیفکیٹ، آپ اس میں بھی پاکستان لکھ دیں کہ آپ نے سرٹیفکیٹ کدھر سے لیا ہے، ٹھیک ہے۔ مدرسے کے گریڈز، ٹھیک ہے،
یہ یعنی آپ نے جو آخری مثلا اگر ایف ایس سی کیے تو اس میں آپ کے کتنے نمبر آئے ہیں؟ 60% آئے ہیں، آپ ادھر فیصد لکھ دیں، 60% آئے ہیں، آپ نے 70% لیے، ٹھیک ہے، میں ادھر 70 لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تعلیمی ادارے کا نام لکھ دیں، مثال کے طور پہ میں لکھ دیتا ہوں اقصی کالج، ٹھیک ہے۔ اچھا، گریجویشن کا سال، مطلب آپ نے وہ تعلیم کب، اگر آپ نے میٹرک کیا ہے یا ایف ایس سی کی ہے یا مدرسے کا خاصہ کیا، وہ آپ نے کب جو ہے وہ فائنل کیا ہے، کب ختم کیا ہے؟ مثال کے طور پہ میں نے 2016 میں کیا، مثال کے طور پہ آپ وہ دے دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ اس میں جو ہے یہ آپ نے یہی لے لینا ہے، دیکھیں میجر مطالعہ کا سال، یہ جو آخری ہے 18-19، یہ آپ نے لینا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سلیکٹ کرنا ہے 2018-19، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ مطالعہ کا سیمسٹر جو ہے یہ آپ نے پہلا اور دوسرا، اس کا مطلب ہے ٹرم، پہلی ٹرم ہے یا دوسری ٹرم، آپ دوسری ٹرم لے لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو چیز ہے نا، یہ مطالعہ کا سال اور مطالعہ کا سیمسٹر، یہ تو ابھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ جب بھی آپ وہ کریں تو آپ ایڈمن سے یا یونیورسٹی سے رابطہ کر کے یہ پوچھیں کہ یہ ہم کیا دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے اس وقت کے مطابق دینا ہے کہ دوسرا سیمسٹر چل رہا ہے، کون سا چل رہا ہے، یعنی سیمسٹر سے مراد یہاں ٹرم ہے، کون سی ٹرم چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، امتحانی مرکز کا، امتحان مرکز کا ملک، ٹھیک ہے، ادھر آپ لکھ دیں پاکستان، اردو میں لکھ دیں، انگلش میں، یہ میٹر نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یہ اس کو رہنے دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ادھر جو ہے، اچھا بہرحال یہ جو چیز نہیں ہو رہی اس کو رہنے دیں اسی طرح، کہ آپ ملازم ہیں، نہیں، کام کرنے کی جگہ گورنمنٹ ہے یا کیا اسپیشل کوئی جاب کرتے ہیں، گورنمنٹ دے دیں، کچھ بھی دے دیں، یہ چیزیں جو ہیں مطلب اتنی نوٹیبل نہیں ہیں، آپ فل ٹائم دے دیں کہ آپ کمپیوٹر کے ماہر ہیں، ہاں نہیں، کچھ بھی دے دیں، ہاں کر دیں، ٹھیک ہے، اس کو نہیں کر دیں، ٹھیک ہے، اور حوالہ نمبر کچھ بھی نہ لکھیں، ٹھیک ہے، ٹیوشن کی رعایت رکھتے ہیں، نہیں، ٹھیک ہے، ڈسکاؤنٹ، یہ میمورائزنگ قرآن، کچھ بھی دے دیں، بس فارم فل کرنا ہے فی الحال، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں کہہ رہا ہے پرسنل امیج، یہاں آپ نے جو ہے نا اپنی تصویر دینی ہے، وہ تصویر چاہے وہ بلو بیک گراؤنڈ ہو یا سفید، یہ بات اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، آپ اس طرح جو ہے نا فائل لے کے اس کو تصویر دے دیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ اب میرے پاس یہ ایک وہ ہے تصویر ہے، میں اس کو دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ میرے پاس تصویر نہیں تھی، میں نے ابھی فی الحال اس کو صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے دے دیا۔ یہاں جو ہے کہہ رہا ہے پروف آف نیشنلٹی، پاسپورٹ اور آئیڈینٹی کارڈ، آپ ادھر اپنا شناختی کارڈ دے دیں یا پاسپورٹ دے دیں، ٹھیک ہے، میں فی الحال یہی دے دیتا ہوں، لیکن آپ لوگوں نے اوریجنل ڈاکومنٹس اپنے سبمٹ کرنے، اور یہاں اپنا ہائی اسکول کا سرٹیفکیٹ، مطلب جو آپ نے اگر میٹرک کیا ہے، میٹرک کا، ایف ایس سی کی ہے وہ دے دیں، یا پھر اس کے علاوہ جو ہے کچھ بھی کیا ہے اپنے مدرسے کا خاصہ وغیرہ وہ دے دیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ آپ نے دے دیا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جو ہے پیمنٹ سسٹم، یہ آپ یہی $50 ادھر لکھا ہوا ہے، تو آپ یہی رہنے دیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بینک ٹرانسفر آپ پہ کلک کر دیں، اڈاپٹر نیم یہاں اپنا نام لکھ دیں، ٹھیک ہے، کرنسی کیا ہے، سعودی ریال دے دیں، ڈالر میں اگر آپ نے فیس جمع کی ہے ادھر سے تو ڈالر دے دیں، روپیوں میں کی ہوگی لیکن یہاں روپے کا آپشن نہیں ہے، بس آپ سعودی ریال دے دیں، اکاؤنٹ نمبر یہ سلیکٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں اتنا ایشو نہیں ہے، مین چیز آپ کا یہ تعلیمی وہ سند ہے، شناختی کارڈ، تصویر ہو گئی، اور آپ کا موبائل نمبر اور ای میل اور نام وغیرہ ہو گیا، بس، ٹھیک ہے۔ باقی یہ چیزیں جو ہے صرف فارم فل کرنا ہے تاکہ یہ ہمیں ایرر نہ دے، ٹھیک ہے۔ بینک نیم مثال کے طور پہ آپ ادھر دے دیں یو بی ایل سے، مطلب پیسے آپ نے بھیجے ہیں تو یو بی ایل دے دیں، ٹھیک ہے۔ اور بینک برانچ مثال کے طور پہ برانچ، ادھر بھی شہر کا نام لکھ دیں، مثال کے طور پہ کراچی سے اگر آپ نے پیسے بھیجوائے ہیں، ڈیٹیل یا رہنے دیں۔ اچھا، ادھر اگر آپ نے فیس جمع کی ہے تو ادھر تصویر سلیکٹ کر کے اس کو اسکین کر کے دے دیں رسید، اگر جمع نہیں کی تو پھر بھی اس کو رہنے دیں، ٹھیک ہے، اور آپ جو ہے وہ کر دیں، کیا کہتے ہیں، ہمیں واٹس ایپ یا ہماری ای میل ایڈریس پر آپ جو ہے پھر اپنی وہ بھیجیں گے رسید بینک کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کریٹ پہ کلک کر دیں، بس یہ سمپل سا طریقہ ہے، اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، کریٹ کریں، ٹھیک ہے۔
اچھا یہ ادھر کہہ رہا ہے کہ یہ ایرر کہاں شو کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ کنٹری نام جو ہے وہ آپ نے اس طرح دینا ہے، یہ ہم نے دے دیا ٹھیک ہے۔ وہ اب یعنی آپ نے اپنے ملک کا 92 یا 91 انڈیا کا کوڈ لکھ کے پھر اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے بغیر زیرو کے، جس طرح میں نے لکھا ہے ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اس کو آپ اوکے کر دیں۔ ادھر آپ شہر دے دیں کراچی، ادھر بھی آپ کچھ بھی دے دیں صرف فارم فل کرنے کے لیے ٹھیک ہے۔ بینک کنٹری یہ ہم سے رہ گیا تھا، آپ یہ دے دیں پاکستان ٹھیک ہے، اس میں سلیکٹ کر کے ادھر بھی آپ جو ہے لکھ دیں فیس جمع کر دی ہے ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے آپ ادھر بھی جو ہے نا، اگر آپ کے پاس رسید نہیں ہے تو فی الحال ویسے ہی کوئی بھی مطلب آپ تصویر دیں، اپنی تصویر لگا دیں کیونکہ فارم آگے جا نہیں رہا ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے فی پے نہ کی ہو تو اس کو کریٹ کر دیں۔ ہاں ایک سیکنڈ، یہ دوبارہ مانگ رہا ہے، اس کو آپ اپنے ڈاکومنٹس دے دیں، مطلب یہ غلطی آپ سے نہ ہو۔ اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں، اسکول کی کاپی ہے، تصویر ہے، شناختی کارڈ ہے، وہ آپ اس کو دے دیں، اس کے بعد کریٹ پہ کلک کریں ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں جب یہ کامیابی سے رجسٹر ہو جائے گا، اب دیکھیں ہم نے ساری فیلڈیں وہ کر دی ہیں، پر کی ہیں، تو اس کے بعد آیا کہ آپ کی درخواست موصول ہو چکی ہے، پیغام آپ کے موبائل نمبر پر ارسال کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے۔ تو موبائل نمبر پہ اور آپ کو ای میل آئے گی، جو ای میل ہم نے دی ہے، مطلب یہ اس کے بعد جو ہے ابھی آپ کو ای میل نہیں آئے گی، صرف نمبر موصول ہوگا یا فارم فل کرنے کی ای میل آئے گی، پاسورڈ اور اس میں آئی ڈی وغیرہ نہیں لکھی ہوگی۔ لیکن جب ہم یہاں سے آپ کو اوکے کریں گے، آپ کا داخلہ ہم ایکسیپٹ کریں گے، داخلہ تو ایکسیپٹ ہوا ہے لیکن یہاں سسٹم میں آپ کا ریکارڈ درج کریں گے تو پھر آپ کو ایک دوسری ای میل آئے گی، اس میں آئی ڈی اور پاسورڈ لکھا ہوگا، وہ آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے، اسی کو استعمال کر کے آپ نے جامعہ کی ویب سائٹ سے جو ہے وہ پڑھائی کرنی اور سارے لیکچر وغیرہ سننے ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقہ تھا، تو آپ اس کو دیکھ لیں۔ السلام علیکم۔